صلی علی محمد عبدک و رسولک و علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات بارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه عن بعد الموت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. دو دن کی زندگی پہ اتنا نہ اچھل کے چل، دو دن کی زندگی پہ اتنا نہ اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلوں کا ہے ذرا سنبھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلوں کا ہے ذرا سنبھل کے چل. آنے والی اسے ٹالی جائے گی، جان ہے جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. اور موت کی پرزور آندھی جب جس سے ٹکرائے گی، موت کی پرزور آندھی جب جس سے ٹکرائے گی، دیکھنا ایک دن یہ عمارت خاک میں مل جائے گی، دیکھنا ایک دن یہ عمارت خاک میں مل جائے گی. حد سے نہ گزر، دائرہ ذات میں رہ، اتنا نہ کر نہ اتنے جذبات میں رہ. ایک قدرہ ناپاک سے نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری، اسی اوقات میں رہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارباب علم و دانش، حضرات سامعین کرام اور ہم سب کے مربی مشفق حضرت مولانا الحاج نظام الدین صاحب دامت فیوزہم، ہم سب یہاں پہ ایک تعزیتی اور ایصال ثواب کی نشست میں بیٹھے ہیں. عزیزان محترم، میں سب سے پہلے اس گھر کے تمام بیٹوں کو، فرزندوں کو صبر کی تلقین کرتا ہوں. اور یاد رکھیے گا، باپ یا ماں کتنا ہی بوڑھا ہو جائے، اگر دنیا سے اس کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو بچے اپنے آپ کو یتیم کیسے سمجھنے لگتے ہیں. ابھی 3 دن قبل بار بختیار پور سے میں ایک پروگرام سے گزر رہا تھا. میرے بغل میں ایک انجینئر صاحب گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے. اللہ نے بے ساختہ ایک ذہن میں جملہ ڈال دیا. ابا جان کا بار بار فون آ رہا تھا تو انجینئر صاحب کا کہنا ہوا آپ تو شادی شدہ ہے، ایک بچے کے باپ ہیں اور آپ تو کوئی غلط جگہ نہیں گئے ہیں، اس کے باوجود آپ کے ابا بار بار کال کر رہے ہیں. ہم نے کہا کہ ہمارے بزرگان دین کا 2 الفاظ آیا ہے، ایک وارث اور ایک لاوارث. ہم وارث ہیں اور وارث ہمیشہ ڈر کے رہتا ہے. باپ کی عمر 90 سال کی ہوئی ہو جائے تو جو وارث قوم ہوا کرتی ہے وہ ڈرتی ہے کہ کہیں میرے ابا کا ایک اللہ نے عزت کی ہے اور اللہ نے ان کا ایک خوف دبدبا دیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہمارے چچا جان انتقال کر گئے، ساجد بابو اور شکیل بابو، عبدالواجد بابو، تمام لوگ اپنے آپ کو یتیمی محسوس کرتے ہوں گے. ظاہر سی بات ہے تمام لوگ شادی شدہ ہیں اس کے باوجود بھی. لیکن میں آپ کو ساجد بابو، ماجد بابو، شکیل صاحب، تمام برادران کو تبریک مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اللہ کی سرزمین کو چھوڑ کے عربہ کی سرزمین آئے اور والد کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کیا. الحمدللہ. اس زمانے میں جس زمانے میں ابا کو دھکا مارا جا رہا ہے، اس زمانے میں ابا کا استنجا صاف کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور یاد رکھیے گا آپ کی آنے والی زندگی اس چیز کی ثبوت دے رہی ہے کہ آپ کی زندگی میں ہریالی، شادابی، خوشحالی اور برکت آئے گی، اس لیے کہ آپ کے ابا آپ سے خوش ہو کے اس دنیا سے چلے گئے. آمین. عزیزان گرامی، موت دنیا کی اٹل حقیقت ہے اور کچھ موت ایسی ہوا کرتی ہے جو کئی آنکھوں کو نم کر جایا کرتی ہے. کچھ انتقال ایسا ہوا کرتا ہے کہ انتقال کرنے کے بعد لوگ خوشیاں مناتے ہیں. میں جس سرزمین سے تعلق رکھتا ہوں اس سرزمین کے کچھ لوگ جب اس دنیا سے چلے گئے تو مظلوموں نے، رکشہ والوں نے، ٹھیلا والوں نے، بے بسوں نے مٹھائیاں تقسیم کی، اس لیے کہ ظلم کا شکار
اس انسانیت اس سے ظلم کا شکار ہو رہی تھی، لیکن کچھ موت، کچھ انتقال ایسا ہوا کرتا ہے کہ انسانوں کا وجود لرز اٹھتا ہے اور بے ساختہ آنسو گر جایا کرتا ہے۔ ماضی قریب یہ ہمارے بزرگ گزرے ہیں، دلی کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، اور جب وہ انتقال کرنے لگے تو انہوں نے ایک وصیت لکھی، اور یاد رکھیے گا آپ وصیت کیا کرتے ہیں؟ فلاں بینک فلاں بیٹے کے نام سے، فلاں پراپرٹی فلاں بیٹے کے نام سے۔ اس کورونا کال میں جانتے ہیں عزیزان گرامی اور جناب عالی، ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ابا کے انتقال کرنے کے بعد ابا کے کپڑا کو ڈنڈا سے اٹھایا جا رہا ہے، اور ابا کی پراپرٹی کے لیے ہم لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں۔ ہم ایسی کل کتابوں کو، اربا کے عزت داروں، ہم ایسی کل کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی کل کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ ایسی تعلیم مت دیجیے جس سے بیٹا باپ کو پہچاننے سے، اس کی خدمت کرنے سے انکار کر دے۔ آپ اور ہم انتقال کرتے ہیں تو یہی سب وصیتیں ہوا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، قریب کے ہمارے بزرگ گزرے ہیں، مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، دلی کے اندر انتقال ہوا حضرت کا، تو حضرت نے وصیت لکھی، اور وصیت میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں تھی، کوئی واعظ نہیں تھی، صرف 2 لائن کی بات تھی وصیت میں۔ اور وصیت میں کیا لکھا تھا؟ لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا۔ جب انتقال کرنے لگے حضرت تو حضرت کی یہ وصیت ہوئی، میری اس وصیت کو ابھی مت کھولنا، میرے جنازے کے اوپر پڑھ کے سنانا۔ حضرت انتقال کر گئے، دلی کے اندر جامع مسجد کے پاس جنازہ رکھا ہوا ہے، 2 لائن کی بات اس میں لکھی تھی۔ اربا کے عزت داروں، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں تھی، لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، در حقیقت مظہر اپنے گھر گیا۔ مر جانا کیا ہے؟ اپنے گھر جانا ہے۔ تھوڑا سا پیریڈ لے کے اللہ ہمیں اور آپ کو اس دھرتی پہ بھیجتا ہے، اور کس وجہ سے کہ کون وفا کر کے آتا ہے اور کون جفا کر کے آتا ہے۔ ہم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اور جس رسول کو مانتے ہیں، اس رسول کی حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ، انسان انتقال کرتا ہے، نامے اعمال لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ ہمارے چچا اسرائیل صاحب چچا مرحوم اس دنیا سے چلے گئے، اور کیا کہا تھا؟ جان ہے جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ یہ تو دنیا کی حقیقت ہے، آیا ہی ہے، آئے ہیں ہم جانے کے لیے۔ اللہ کے رسول کی ہم امت میں بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انسان مرنے کے بعد نامے اعمال لپیٹ دیے جاتے ہیں، اور ہم جس رسول کی امت میں بیٹھے ہیں اس رسول کی امت میں آنے کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، دعائیں مانگی جا رہی ہے۔ کمال خلاق ہے ذات جس کی، جمال ہستی حیات جس کی، بشر نہیں وہ عظمت بشر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، وہ علم کی عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، بس بستر کی چٹائی۔ اربا کے عزت داروں، جتنی چیز ہم لوگ جمع کرتے ہیں، جناب فارچونر ہونا چاہیے، جناب بنگلہ ہونا چاہیے، جناب ٹائلز ہونا چاہیے، ماربل ہونی چاہیے، اور اپنے قائد، اپنے امام، اپنے رسول کی سیرت سنیے، بس بستر کی چٹائی، ذرا سی جو اور ایک چارپائی، یہی ہے کہ کائنات اس کی، گنی جو جائے صفات جس کی، وہی تو سلطان بحر و بر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، اس عظیم تر امت کی، اس عظیم تر رسول کی امت میں ہے۔ آپ کو معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام آپ کی امت نے گناہ کیا ہے، آپ کی امت کی توبہ کیا ہوگی؟ کوہ طور میں لے کے چلے جائیے اور کوہ طور سے چھلانگ لگوائیے۔ آپ کی امت نے گناہ کیا ہے، آپ کی امت کی تلافی، آپ کی امت کی توبہ یہ ہوگی، آپ کی امت کی پراشچت یہ کیا جائے گا کہ کوہ طور سے چھلانگ لگایا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام پوری امت کو لے کے چلے ہیں۔ عزیزان گرامی، سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں جو نوری
جو خاکی نہیں نوری ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کیا ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام، کیا معاملہ ہے؟ کہا میری امت نے گناہ کیا ہے، اس امت کی توبہ یہ ہو رہی ہے کہ کوئی پل سے چھلانگ لگایا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جبرائیل معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام ایک آنے والی امت ہے جس کی زندگی 60 سال ہوگی، 70 سال ہوگی، 80 سال ہوگی، اور وہ گناہ کیسا لائے گی؟ پہاڑوں کی طرح گناہ کو لے کے آئے گی، سمندر کی طرح گناہ کو لے کے آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کراس کوسچن کیا ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ بلڈوزر لگے گا، بھوچال آئے گا، زلزلہ آئے گا، آگ کی بارش ہوگی۔ کہا نا موسیٰ علیہ السلام اس امت کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ 60 سال کی اللہ زندگی دے گا، 70 سال کی زندگی دے گا، اور اربا کے عزتداروں جب ہمارے خون میں گرمی ہوتی ہے تو ہم کسی کو کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، حد سے نہ گزر دائرہ ذات نہیں، اتنا ناکا نہ اتنے جذبات نہیں، ایک قطرہ ناپاک سے نسب ہے۔ کیسے ہم پیدا ہوئے؟ 2 بوند ناپاک قطرہ سے، ایک قطرہ ناپاک سے نسب ہے میرا، اوقات یہی ہے تیری کسی اوقات میں رہے۔ 60 سال کی زندگی تھی اور جیب میں جب گرمی آتی ہے پیسے کی تو یاد رکھیے گا اہنکاری بن جاتے ہیں۔ مکتب مصطفی کا ایک شاگرد، ماشاءاللہ ہمارے پیسر بابو بیٹھے ہیں، یہ بھی ایک اسکول اور یونیورسٹی چلا رہے ہیں، آپ تعلیم دیا کیجیے اپنے بچوں کو۔ ہم ماشاءاللہ چکن اور منچورین کھانے میں بہت آگے ہیں، چکن کا ریٹ ابھی 200 روپے کلو چل رہا ہے، لیکن ہم ماسٹر صاحب کی 300 فیس دینے پیچھے ہو گئے۔ جس قوم پہ زوال آتا ہے وہ تعلیم پہ کم اور کھانے پہ زیادہ خرچ کرتی ہے، جس قوم پہ زوال آتا ہے اس کی قوم کی کتابیں باہر پڑی رہتی ہیں اور اس قوم کے جوتے الماری میں رہتے ہیں۔ اس قوم کے ہماری قوم کی جوتے کہاں رہے؟ الماری میں۔ تو ہم جوتے مانگنے کے قابل قوم بن گئے ہیں کہ ہماری کتابیں باہر ضائع ہو رہی ہیں اور ہمارے جوتے ماشاءاللہ الماریوں میں سج رہے ہیں۔ تو ہم وہی قوم بن گئے کہ ہمیں جوزہ پوری دنیا سے ملتا ہے۔ توبہ کیجئے، تعلیم کو دیجئے۔ عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا مکتب مصطفی کا ایک شاگرد، آپ کی تعلیم ڈی پی ایس میں ہو رہی ہے، آر پی ایس میں ہو رہی ہے، فیصل بابو آپ کے اسکول میں ماشاءاللہ بچے پڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک محمدی دارالعلوم کا ایک شاگرد تھا جس نے ہمیں قوم ہے پیر ہمارا علی علی، روشن دارا علی علی، خیبر پوکھارا علی علی، توحید سکھائی علی علی، آقا کا سپاہی علی علی، کتاب شجاعت وہ حلقے جلی ہے، علی ہے علی ہے علی ہے، علی کے فضائل کہاں تک سناؤں، کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤں۔ مولا علی داماد پیغمبر ہے، کہتے ہیں کہ جب تمہارے جیب میں پیسہ آ جائے، پراپرٹی کا گھمنڈ آ جائے، اپنی اوقات سمجھنا ہے تو استنجا خانہ اور باتھ روم میں سمجھا کر، کھاتے ہو منچورین، کھاتے ہو چکوزہ اور کھاتے ہو چکن لولی پاپ اور نکالتے کتنی گندی چیز ہوگی، خود تم کو اس سے گھن آتی، خود تم کو اس سے گھن آتی ہے۔ تمہیں اگر اپنی اوقات سمجھنا ہے، بیت الخلا، واش روم، باتھ روم میں سمجھو تمہاری اوقات ہے۔ یہ محمدی دارالعلوم کا یہ شاگرد ہمیں تربیت دے رہا ہے۔ اور آگے بڑھ کے چلیے، داماد پیغمبر کا ایک قول تھا کہ چلتے چلتے چل رہے ہیں، مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھے طلاق دے دیا۔ لوگوں نے ایک مرتبہ سنا، دوسری مرتبہ سنا، تیسری مرتبہ پوچھا داماد پیغمبر خیریت تو ہے؟ چلتے چلتے آپ رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تجھے طلاق دے دیا۔ یہاں پہ نہ آپ کی کوئی پتنی ہے، نہ کوئی وائف ہے، نہ کوئی منگوہا ہے، آپ کس کو کہتے ہیں چلتے چلتے رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے تجھے طلاق دے دیا؟ داماد پیغمبر کہتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں یہاں نہ میں اپنی وائف، نہ پتنی، نہ منگوہا، نہ اپنی اہلیہ کو کہتا ہوں، بلکہ بن سور کے دنیا میرے پاس آتی ہے، فل میک اپ کر کے، فل بیوٹی پارلر سے نکل کے دنیا میرے پاس آتی ہے اور کہتی ہے داماد پیغمبر گلے لگا لے، میں اس کمینے کی کہتی ہوں، میں اس یونیورسٹی کا فاضل ہوں جہاں تیرا رنگ، تیری رنگینیت، تیری روغن مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ الفخر میرا امام، میرا رسول، میرا قائد نے یہی ہمیں تعلیم دی، الفخر فخری، غریبی میری بادشاہی ہے۔ کیا ہے میری بادشاہی؟ غریبی سے کبھی آپ ناراضگی مت ہوئیے گا۔ غریبی اگر غلط چیز
اگر نیچی چیز ہوتی تو میرے قائد، میرے امام، میرے رسول، امام الانبیاء، تاجدار شریعت، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لامقام بھی تو جگمگایا نہیں، ان سے میرا جتنی شبیہ حق نے کہا یوں تو پیارے ہیں مجھ کو سبھی انبیاء، میرے محبوب میرے قریبا، میں نے تجھ سے کچھ بھی چھپایا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کریکٹر تھا، مدینہ میں سوئے ہوئے مسجد نبوی میں، جس کی وجہ سے یہ کائنات سجائی گئی ہے، بسائی گئی ہے، رچائی گئی ہے۔ اس امام، اس قائد، اس رسول کا یہ عالم ہے کہ مسجد نبی میں چٹائی پہ، کھجور کی چٹائی پہ سو رہے ہیں۔ عزیزان محترم، چٹائی پہ سونے کی وجہ سے پشت مبارک پہ لائننگ کے نشان آ گئے۔ اسی وقت محمدی دارالعلوم کا، محمدی یونیورسٹی کا، جس نے فاتح 22 لاکھ مربع میل کا حاکم سیدنا عمر فاروق آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میرا قائد، میرا امام، میرا رسول چٹائی پہ سو رہا ہے، اور چٹائی پہ سونے کی وجہ سے پشت پہ لائننگ کے نشان آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، داماد اللہ اکبر، سیدنا عمر فاروق رونے لگتے ہیں، مولا عمر، اعلیٰ عمر، بالا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا ایران و عراق سے، مابعد ختم المرسلین، کوئی نبی آنا نہیں، اگر یہ سلسلہ ہوتا تو ایک نبی ہوتا عمر۔ دیکھتے ہیں کہ میرا قائد اس عالم میں ہے تو رونے لگتے ہیں، روئے ہیں تو قائد کی آنکھ کھل گئی ہے، قائد کی آنکھ کھل گئی ہے۔ پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو، کس وجہ سے رو رہے ہیں آپ؟ کہا آپ کا یہ عالم ہے، آپ امام کائنات ہیں، آپ روح کائنات ہیں، آپ تاجدار شریعت ہیں، آپ شمس الضحیٰ ہیں، آپ بدر الدجا ہیں، آپ احمد مصطفیٰ ہیں۔ آپ کی وجہ سے کائنات سجائی گئی ہے، بسائی گئی ہے۔ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا، اسے شہزبیت بسایا نہ ہوتا، نہ یہ عرش کرسی نہ چند تارے، محبوب اگر تجھے رب نے بنایا نہ ہوتا۔ آپ کی وجہ سے تو یہ کائنات بنائی گئی ہے۔ آپ کا عالم ہے، چٹائی میں سو رہے ہیں۔ قیصر و کسریٰ جو اس وقت کا ایران، اس وقت کا امریکہ تھا، قیصر و کسریٰ تو تعلیم میں سو رہا ہے، سنگ مرمر میں کھیل رہا ہے، سونے اور چاندی رکھے ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہیں، میرے عمر، آج یہ جو میری حالات ہے یہ اضطراری نہیں ہے، اختیاری ہے، سلیکٹ کیا ہے اللہ سے ہم نے، ورنہ اللہ نے تو کہا تھا میرے محبوب رات میں تہجد پڑھتے ہو، ہفتوں میں ہفتوں بھوکے رہتے ہو اور دن بھر عبادتوں میں مشغول رہتے ہو، ایک اشارہ کیجئے نا، میں اس احد کو پہاڑ کو سونا بنا دوں۔ اللہ سے میں نے کہا نا میرے مولا، سونے چاندی کی چمک تو دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک تو دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ اور سیٹھ جی کو فکر تھی کہ ایک ایک کے 10 کیجئے، آیا ملک الموت، کہا سیٹھ جی جان دیجئے بس کیجئے، بہت آپ نے جمع کر دیا، بس کیجئے۔ یہ تو اللہ نے مجھے آفر دیا کہ میرے محبوب آپ اشارہ کیجئے، میں اس وقت کو سونا بنا دوں۔ اللہ سے میں نے کہا الفضل فضلی، بادشاہی غریبی کی بادشاہی ہے، اگر میں سونے چاندی سے کھولوں گا تو میری امت کے مسکینوں کا کیا ہوگا، غریبوں کا کیا ہوگا، یتیموں کا کیا ہوگا۔ نہ میرے مولا، مجھے سونے چاندی نہیں چاہیے، مجھے تو تیری رضا چاہیے، تیری مسکراہٹ چاہیے۔ عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا، بات سے کہاں چلی گئی؟ عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام، آج کی تھوڑا سا میری بیماری ہے، یوں ٹرن بہت زیادہ لے لیتا ہوں، معذرت کے ساتھ آپ سے کہوں گا، درود شریف کے وقت اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جانتے رہیے گا واجد بابو، دیکھیے گا کہاں سے کہاں چلی جائے گی۔ میں عرض کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کہاں تک 60 سال کی زندگی ملے گی اور جیب میں یہ پیسہ آئے گا، احکام آ جائے گا۔ آپ تو دیکھتے ہوں گے کہ نہیں، واجد بابو پٹنہ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں، مولانا صاحب 500 میں پڑھانا ہے تو پڑھائیے، نہ تو بورا بستر لے کے پھلواڑی سے چلے جائیں گے۔ یہ تو حالات کون ہے؟ وارڈ پریشد صاحب ہم ہیں، وارڈ کونسلر صاحب ہیں، ہم چودھری صاحب ہیں، ہم فلانا صاحب، ہم بلڈر صاحب ہیں، یہ سب ہوا کرتا ہے۔ 60 سال کے بعد
بعد کیا ہوگا؟ چہرے پہ جھریاں آئیں گی اور کمر جھک جائے گی، بیماریوں کی یلغار ہو جائے گی، آپ کے ہاتھ کانپیں گے، سرکار کہے گی آپ نوکری ہمیں دے دیجئے، بل بھی فنش، آپ ختم ہو چکے ہیں، نوکری بھی ختم ہو جائے گی۔ اور مزیدار بات کیا ہے علماء کے عزتداروں، جب گھر میں چمکیلی بہو آتی ہے تو ابا کھانستے بہت زیادہ ہے، دادا کھانستے بہت زیادہ ہے، کورونا ہے، ٹی وی ہے، کیا مسئلہ وائرس پوتوں میں آ جائے گا، ہم تو خوبصورت جنریشن والے لوگ ہیں، یہ بیماری یہ بیکٹیریا میری نسلوں میں آ جائے گا، ابا کو کہیں سائڈ کیجیے۔ اب یہ بوڑھا 60 سال کا 70 سال کا بوڑھا اپنی گناہوں کو یاد کرتا ہے کہ میں تو بڑا اہنکاری تھا، میں تو بڑا پاپی تھا، تمام لوگوں نے دروازے کو بند کر لیا، اور رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے کیا کہتا ہے؟ بارشیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، گناہوں کی بارش سے ہم نے کبھی کنارہ نہ کیا۔ وہ 60 سال کا پاپی بوڑھا، 70 سال کا اہنکاری بوڑھا اللہ کے دربار میں جاتا ہے اور کہتا ہے بارشیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیریں، میرے مالک تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا۔ جب باپ ہمارے ساجد بابو اور شکیل بابو آپ کی گودی میں ابا ابا کر کے بیٹا جب بیٹھ جاتا ہے، آپ کو کتنا مزہ آتا ہے۔ آپ آفس جا رہے ہیں، آپ کھیت کے مکان کھیت میں جا رہے ہیں، آپ کو بیٹے کو ایک راؤنڈ گھمانا پڑتا ہے، یہ عادت ہے، یہ فطرت ہے، یہ باپ کی محبت ہے۔ جب بیٹا ابا کے گود میں آ جاتا ہے تو ابا کو مزہ آتا ہے۔ یہ اہنکاری بوڑھا، یہ پاپی بوڑھا، یہ گھمنڈی بوڑھا رات میں اٹھ کے ربا ربا گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ حدیث قدسی ہے، علماء کرام ہماری ہم نوا ہوں گے، حدیث قدسی ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، بات اللہ کی ہے۔ جب یہ اہنکاری بوڑھا رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے روتا ہے، اللہ کہتے ہیں تیرے سفید داڑھی کو دیکھ کے، سفید بال کو دیکھ کے مجھے حیا آ جاتی ہے۔ جا میں نے تیرے تمام پاپ کو گناہ کو معاف کر دیا، اور اگر میں نے بھی دروازہ بند کیا تو کہاں جائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام اس امت میں یہ معاملہ ہوگا، کون سے نبی ہوں گے، کون سی امت ہوگی؟ کہا میرے محبوب اللہ کے رسول آخری انبیاء، رحمان کی ہے سوغات نبی، بن بادل کے برسات نبی، زہرا کا بابا نبی نبی، حسنین کا نانا نبی نبی، کعبے کا جھومر نبی نبی، اے ابن کرم بھی نبی نبی، عائشہ کا بھرم بھی نبی نبی، میری آنکھ کا تارا نبی نبی، نبیوں کا پیار ہے مدینہ، دارین نبی کے قدموں میں، سبتین نبی کے قدموں میں، ثقلین نبی کے قدموں میں، حسنین نبی کے قدموں میں، تاثیر نبی کے قدموں میں، شبیر نبی کے قدموں میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ میرے امت کے آخری رسول ہیں، اس امت میں بیٹھے بال مختصر ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عمله، انسان ہمارے چچا مرحوم انتقال کر گئے، نئے اعمال لپیٹ دیا گیا۔ اور یاد رکھیے گا واجد بابو، ساجد بابو اور تمام برادران، تین چیزوں کا آپ کو بھی میں ایک پیغام دے رہا ہوں، تین چیز امت کے لیے۔ پہلی چیز، زندگی میں آپ نے صدقہ جاریہ کیا ہوگا، مسجد مدرسہ خانقاہ عبادت گاہ کی تعمیر کریں، آپ نے اس تعمیر میں اپنے کمائی کا ایک حصہ لگا دیا۔ یاد رکھیے گا اس میں تصنع نہیں ہونا چاہیے، آرٹیفیشل اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی کیا معاملہ ہے، سردی کا زمانہ چل رہا ہے، ہمارے مسلمان برادر کیا کرتے ہیں، ایک کمبل اٹھاتے ہیں، کسی غریب کو دیتے ہیں اور 4 لوگ اس کی فوٹو کھنچواتے ہیں۔ یہ ہمارے اسلام کے بیٹوں کا رواج ہے۔ آپ پنجابیوں میں دیکھ لیجئے، رات کی تنہائیوں میں جاتے ہیں اور اٹھا کے چلے آتے ہیں، عیسائیوں میں دیکھ لیجئے، دوسرے مذہب والے میں دیکھ لیجئے، مسلمان بیچارہ تصنع، دکھاوا اور آرٹیفیشل زندگی جینا چاہتا ہے۔ آپ صدقہ جاریہ کیجئے تو دائیں ہاتھ سے کیجئے تو بائیں کو خبر ہو۔ کتنی بڑی چیز حضرت ابھی واقعہ کو چھیڑ دیے، میرے ذہن میں صدقہ جاریہ بھی یاد آ گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے، ان کی تمنا یہ ہوئی کہ میرا انتقال مدینے میں ہو۔ آپ تمام حضرات کہہ دیجئے کہ میرا بھی انتقال مدینے میں ہو، آمین۔ گنبد کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں، خندق کا مداوا ہے مدینے کی گلی میں، حسین کا بچپن ہے مدینے کی گلی میں، ایک راج گزارا ہے مدینے کی گلی میں، میری آنکھ کا تارا ہے مدینے کی گلی میں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل
مدینے کی بات کرتے ہیں، مردہ دل ہے جو قائم نہیں حیات نبی کے، ہم زندہ دل ہے جینے کی بات کرتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش ہوئی، تمنا ہوئی کہ میرا انتقال مدینے میں ہو جائے، اور تمام مسلمانوں کی یہی تمنا ہونی چاہیے کہ میرا انتقال اللہ کے رسول کے قدموں میں ہو جائے۔ ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ۔ عزیزان محترم، خواب میں حج کا زمانہ آیا، خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت ہو رہی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا کیریکٹر کا اور کتنی بڑی شخصیت کا حامل ہے کہ خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت ہو رہی ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہمارے اور آپ کی اگر زیارت ہو جائے تو ہم سب سے پہلے کہیں گے اللہ کے رسول کہیں پلاٹ کہاں ملے گا، دولت کہاں ملے گی، لیکن جیسی روح ایسے فرشتے۔ یاد رکھیے گا، آج دیکھ لیجیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا اور لاڈلا سوال کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول، لاکھوں لوگ حج کے لیے آئے ہیں، کن کن کا حج قبول ہوا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کسی کا حج قبول نہیں ہوا۔ کس کا حج قبول ہوا ہے؟ کہا ایک شخص کا حج قبول ہوا ہے، وہ آیا ہی نہیں ہے۔ اچھا کہاں ہے اللہ کے رسول؟ دمشق میں ہے، فلسطین میں بیٹھا ہے۔ اچھا کیا ہے؟ کوئی مولانا صاحب ہے، کوئی نمازی صاحب ہے، کوئی محدث ہے، کوئی معلم ہے، کوئی مفسر ہے، کیا ہے؟ پیشے کے اعتبار سے کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا موچی ہے، چمار ہے، جوتا سیتا ہے، موچی کا کام کرتا ہے، اسی کا حج قبول ہوا ہے۔ مالک، اگر تمہاری ملاقات اس شخص سے ہو تو میرا سلام کہہ دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی، تجسس بے چینی کے عالم میں فیصلہ کرتے ہیں کہ میں دمشق کا سفر کروں گا، فلسطین کا سفر کروں گا۔ سفر شروع ہو جاتا ہے اور اس شخص سے بھی چلتا ہے، دھیرے دھیرے دمشق میں فلسطین پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جوتا اور موچی کا کام کر رہا ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ہونے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں۔ صبح سے لے کے شام ہو جاتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز پڑھنے وہ موچی چلا جاتا ہے، اس کے بعد پھر آتا ہے، پھر جوتا سیدھے لگتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ شام کے وقت پوچھتے ہیں بھائی تمہارا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اتنی بڑی تمہارے لیے بشارت خوشخبری کی؟ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا، میں نے پوچھا کہ کس کس کا حج قبول ہوا؟ اللہ کے رسول نے کہا کسی کا نہیں، کس کا؟ آپ کے بارے میں اللہ کے رسول نے آگاہی کی۔ وہ شخص جیسے ہی یہ جملہ سنتا ہے خاموش لیکن پرجوش آنکھوں سے رونے لگتا ہے، آنکھ سے آنسو گرتا ہے۔ کہا کہ امام مالک میں اس راز کو راز رکھنا چاہتا تھا لیکن اللہ کے رسول نے آپ کو بشارت دی ہے تو سن لیجیے، میری بچپن سے تمنا تھی کہ میں حج کے لیے جاؤں، اور حج کبھی بھی پیسے سے نہیں ہوتا ہے۔ میں 2017 میں جب پہلی مرتبہ حج میں جا رہا تھا، 2017 میں اللہ نے پہلی مرتبہ بلایا، جس وقت پاسپورٹ اپلائی کرنا تھا میرے جیب میں 4 روپیہ تھا، اور اس وقت کتنا لگا 2,17,000 روپیہ 2017 میں یہ پیکیج تھا حج کا، سرکاری پیکیج۔ پہلی مرتبہ جب گیا 4 روپیہ جیب میں تھا، اللہ نے یہاں دیکھا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلح صلح الجسد واذا فسد فسد الجسد۔ دلوں کے اندر اللہ نے رکھا ہے، جسم کے اندر۔ آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں کولسٹرول ہو جائے گا، ہارٹ ہو جائے گا، ٹینشن مت لیا کیجیے، کیوں دل کیسا؟ اللہ کے رسول نے بھی یہی فرمایا، جسم کے اندر ایک ایسا پارٹس ہے، اس کا نظام بہتر کب رہے گا؟ جب یہ دل اچھا رہے گا، پورے باڈی کا نظام اچھا رہے گا۔ جب یہ دل خراب ہو جائے گا تو یہ پوری باڈی آپ میں برباد ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دلوں کو صاف رکھا کرو۔ ہزاروں لاکھوں روپیہ کروڑوں کی سمپتی رکھنے والا لوگ حج اس سال کا میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں، کلکتہ ایئرپورٹ سے 4,38,000 روپیہ ایک صاحب نے جمع کر دیا، کلکتہ ایئرپورٹ چلے گئے، اس کے بعد بھی ان کو اللہ نے نہیں بلایا۔ وہاں سے لوگ نہ میڈیکلی بیمار تھے، وہ کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں، اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کو نہیں بلایا۔ یہ جو حج کا معاملہ ہوتا ہے یہ دولت سے نہیں ہوا کرتا ہے میرے عزیزو، برادران ملت۔ میں آپ کو بتا دوں کروڑوں اور کھربوں روپیہ رکھیں گے، اگلے سال جائیں گے، اگلے سال جائیں گے، خوب پاپ کر لیں گے تو گنگا جی میں جا کے نہا لیں گے۔
اور اس وقت یہی بولیے خوب میں نے اوقات کے میدان میں دیکھا 70 سال کے بوڑھے کو پریشان ہوتے ہر جوانی کی چیز ہے، جوانی میں جائیے مالک سے کہیے مالک نوکری چھوڑ کے آیا ہوں، مالک تجارت چھوڑ کے آیا ہوں، دکان کا شٹر بند کر کے آیا ہوں، مالک بچوں کو بے آسرا چھوڑ کے آیا ہوں، جوانی میں جا کے کہیے مالک تیرے دربار میں آیا ہوں، ہر جوانی کی چیز ہے، جوانی میں چلے جائیے۔ ہم اور آپ کا کیا معاملہ 70 سال کے ہو جاتے ہیں، خوب پاپ کر لیا تو ہمارے بچے ایئرپورٹ پہ ہار پہنا دیتے ہیں کہ ابا ہمارے ہار کون پہنتا ہے؟ ہارنے والا کیریکٹر ہار پہنا کرتا ہے، ہار پہنا کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں کیا کہہ رہا تھا کہ میری تمنا تھی، موچی کا اسٹیٹمنٹ بیان ہے کہ میری تمنا تھی کہ میں بچپن سے حج کی شوقین تھی، تھوڑا تھوڑا پیسہ اور حج ہر زمانے میں ٹف رہا ہے، اس لیے اللہ نے ایک مرتبہ فرض کہا، ایک مرتبہ فرض کہا۔ اس سال میں نے تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کیا، اس سال سفر حج کو جانا تھا، صبح نکلنے والا تھا تو رات کو میرے پڑوس سے رونے کی آواز آئی۔ اربا کے سرداروں، جب یہ رات کو رونے کی بچے کی آواز آئی ہے تو میرے کان میں اس آواز میں ایک درد تھا، بڑا درد تھا، بچے چیخ کے رو رہے ہیں، بڑا درد تھا، مجھ سے رہا نہیں۔ میں نے ان کے دروازے کو کھٹکھٹ کیا، کہا کیا معاملہ ہے بھائی، تمہارے بچے اتنے دیر سے کیوں رو رہے ہیں؟ عزیزان محترم، ان کے والدین کہتے ہیں اصل ہم سعادات ہیں، ہم سید اور ہمارے گھر میں کسی نے صدقے کا گوشت دے دیا تھا، میں اس وقت موجود نہیں تھا، میری اہلیہ نے بنا کے رکھ دیا، دسترخوان بچھا دیا، بچوں کو بیٹھایا کھانے کے لیے، میں اسی وقت آ گیا، میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے، کہاں سے یہ گوشت آیا، کہاں سے گوشت آیا؟ میری اہلیہ نے کہا کہ کسی نے صدقے کا دیا۔ میں نے منع کیا، ہم سعادات، ہم سید لوگ ہیں، ہمارے یہاں صدقہ نہیں کھایا جاتا ہے۔ میں نے اسے اٹھایا اور جس کا جو حق تھا اسے میں نے دے دیا۔ اب ہمارے یہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اسی وجہ سے میرے بچے رو رہے۔ اللہ اکبر۔ موچی کہتا ہے میرے دل کی ایک چوٹ لگی، ایک چوٹ لگی، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ ایک چوٹ لگی اور میری زمین، میری آتما نے پکارا تو کہاں جا رہا ہے؟ حج کرنے، اللہ کو راضی کرنے؟ ارے اللہ تو عربہ میں بھی مل جائے گا، اللہ بازاروں میں مل جائے گا، وہ تو حنان ہے، حنان تو ہے، منان تو ہے، سبحان تو ہے، دیان تو ہے، حاجت روا تو ہے، مشکل کشا تو ہے، واحد خدا تو ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ یہ تو ہمارا کانسیپٹ ہے، ہمارا ایمان ہے، اللہ بازاروں میں ہے، مسجدوں میں ہے، عربہ میں ہے، سمستی پور میں ہے، اللہ تو ہر جگہ مل جائے گا۔ لیکن یہ آل رسول کا خاندان بھوکا رو رہا ہے۔ میرے ضمیر نے فیصلہ کیا کل قیامت کے دن امام کائنات، امام الانبیاء میرے دامن کو پکڑ لیں گے کہ اے شخص تیرے پاس اتنی حیثیت تھی اور تو حج کے لیے جا رہا تھا، میری اولاد بھوکے رو رہی تھی۔ میرے ضمیر نے فیصلہ کیا حج بعد میں کیا جائے گا، حج کا ارادہ پوسٹ پون کیا جائے، کینسل کیا جائے۔ میرے ارادے میں ملتوی ہوا، میں نے تمام پیسہ جو حج کے لیے رکھا تھا تمام جمع کیا ہوا پیسہ ان کے گھر میں دے دیا، گفٹ کے طور پہ، ہدیہ کے طور پہ۔ اس کے علاوہ میرا کوئی عمل نہیں۔ اللہ اتنا پسند آیا، اس لیے عزیزان گرامی صدقہ جاریہ کیجئے، دکھاوا مت کیجئے، تصنع مت کیجئے۔ آپ سب سے پہلے صدقہ جاریہ کیجئے مرحوم کی طرف۔ مسجد مدرسہ خانقاہ عبادت گاہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اس تعمیر میں اپنے اپنے پیسے کو لگا دیا۔ دوسری چیز مرحوم کی جانب سے علم نافع، آپ اور ہم ایک نسل تیار ہوئی، ایک زمانے میں ایک نسل تیار ہوئی، اور نسل کیسے تیار ہوئی تھی کہ ہمارے دادا نے اپنی گود میں لے کے پوتا کو کلمہ سکھایا۔ یہ ماحول ہے، آج ہاف پینٹ پہن کے دادا چوراہوں پہ سید اور پیٹھان کا کھیل کھیلتا ہے، نسلیں ڈیمیج ہے، تباہ ہے۔ یاد رکھیے گا میرے عزیزوں، ہماری تاریخ تھی اور اس تاریخ نے ہمیں بتایا کہ ہمارے دادوں نے پوتے کو لے آ کلمہ سکھایا، درود سکھایا۔ دادا یا تو پراپرٹی کے کاغذات کو دیکھ رہا ہے، زمین کی رسید کو کٹا رہا ہے، یا عزیزان گرامی بیٹھ کے سید پیٹھان کا کھیل ہو رہا ہے، یا غیبت اور
پالیٹکس کی بات ہو رہی ہے، نسلیں بیچاری ڈیمیج ہو گئی ہیں، تباہ ہو چکی ہیں۔ آپ علم نافع، ایسا علم جو نفع بخش نسلوں کو دیجیے، اور نسلوں کو دینے کے لیے سب سے پہلا آپ کا کہنا ہے، آپ نسلیں۔ ہمارے ابا کا یہ کہنا تھا کہ میرے دادا انگوٹھا چھاپتا، لیکن مغرب کے بعد ہماری بھی یہ تاریخ رہی ہے کہ ہم مغرب کی اذان سنتے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، اور آج ماشاءاللہ بچے ہمارے مغرب کے بعد ہی نکلتے ہیں۔ یہ شیطان کو ورگلانے والا وقت ہوا کرتا ہے۔ ابا کا کہنا تھا کہ میرے دادا انپڑھ جاہل تھے، مغرب کے بعد کتاب بولتے تھے، مدرسے میں کیا پڑھ کے آئے ہو ذرا ہمیں سناؤ، کیا ادا ہوا کی تربیت، جاہل ہے لیکن بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ پڑھ کے سناؤ۔ عزیزان گرامی، نسلوں کو بتائیے، علم نافع دیجیے، ہماری جنریشن نسلیں تباہ ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے بربادی کے چرچے لکھا چکے ہیں، صرف امام کائنات کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے ہم دھرتی پہ یہ وائٹ کالر لے کے گھوم رہے ہیں، ورنہ برباد ہوئے رہتے۔ یاد رکھیے گا اللہ کی آزمائش شخص ہے ہمارے ساتھ، ہم نسلوں کو بہترین بنائے اور نسلوں کو علم نافع دے۔ تیسری چیز اور آخری جملہ کہہ کے بات کو ختم کر دوں، قرآن نے دو چیزوں کو رحمت بتایا ہے، ایک رحمت اور زحمت دونوں بتایا ہے۔ رحمت اور زحمت کیسے بتایا ہے قرآن؟ ایک نبی نے 950 سال اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک بتایا، اور 950 سال کے بعد اللہ سے دعائیں ہو رہی ہے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ مولا تیرے پیغام کو سنانے کے لیے میں اپنوں کے پاس گیا، قلعے کے پاس گیا، جلوتوں میں گیا، خلوتوں میں گیا، شاہوں کے پاس گیا، بادشاہوں کے پاس گیا، قلندروں کے پاس گیا، لیکن یہ نسل سمجھنے والی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے مولا آپریشن ہو جائے، جب بیماری ناسور بن جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں پارٹس کو کاٹ کے پھینک دیجیے۔ اب یہ قوم گئے، اللہ کے رسول سیدنا نوح علیہ السلام نے 700 سال اللہ کے پیغام کو سنایا۔ اللہ کے پیغام کو سنانے کے بعد اللہ سے دعائیں ہوئی، مولا آپ سمجھئے پتھر کھاتے کھاتے بڑھاپے آ چکا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں 950 سال اللہ مار کھلوا رہا ہے نبیوں کو۔ آپ ایک پولیس والے کو ذرا اشارہ کر کے دیکھیے نا، پورا پولیس آپ کو اٹھ کے چلایا جائے گا۔ آپ ایک نیتا جی کو کچھ بول کے دیکھیے نا، اللہ کتنا ذلت والا ہے، اللہ کتنا بڑا ہے، اس اپنے نمائندہ کو، اپنے میسنجر کو، اپنے پیغمبر کو 950 سال تک مار کھلوا رہا ہے، صرف توحید کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے۔ نوح مار کھاؤ، کانٹوں پہ چلو، لیکن اس نسلوں کو بتاؤ میرے پاور کو، میری طاقت کو، میری الوہیت کو، میری وحدانیت کو بتاؤ۔ 950 سال کے بعد جب یہ ہو گیا تو اللہ سے کہا اللہ یہ قوم نہیں ماننے والی، اللہ سے کہا یہ قوم نہیں ماننے والی، کیا کیا جائے؟ آپریشن ہو جائے مولا، کیا کیجیے گا؟ بھوچال لائیے گا، طوفان لائیے گا، زمین کو پھاڑیے گا، کہنا سب سے جو رحمت والی چیز ہے ان کے اوپر زحمت بنا کے بھیجوں گا۔ کیا؟ ہوا کے بعد سب سے اہم کون سی چیز ہے؟ پانی ہے۔ واجد بابو آپ کا پلاؤ بھی جو تیار ہوا ہے پانی ہی سے تیار ہوا ہے، پانی ہے، سب سے اہم چیز ہے پانی۔ اس پانی کو عذاب بنا کے بھیجوں گا، اور میں نے کیا کہا؟ دو چیز، دو قرآن بتا رحمت اور زحمت کا نام، یہ اولا ولد صالح اور ولد زحمت، صالح اولاد اور زحمت، رحمت اور زحمت اولاد، یہ اولاد زحمت کیسی ہے؟ قرآن نے اس چیز کے بتایا۔ اللہ کے اس نبی نے اپنے بیٹے کو کہا یا بنیا قرآن کے الفاظ پر قربان ہو گئے، یا اتنا درد ہے نبی کے پکار میں، یا بنیا کہا جا رہا ہے طوفان آنے والا، سیلاب آنے والا ہے، مت جا۔ بیٹے نے جب بیٹا زیادہ پڑھ لیتا ہے تو باپ کو سروینٹ سمجھتا ہے، بیٹے نے کہا ابا آپ ہم کو سیلاب کی دھمکی دے رہے ہیں، ہم تو پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے۔ اللہ کے روشن ضمیر پیغمبر نے کہا آج جو سیلاب آ رہا ہے
نور نشیب سے زیادہ فراز پہ چڑھے گا، پستوں سے زیادہ بلندیوں پہ چڑھے گا. نجات کا راستہ صرف ایک ہے، غداری چھوڑ دے، وفادار بن جا. ادھر سے انکار جاری، ادھر سے اقرار جاری. قرآن کہتا ہے وحال بینہما، ایک موج آئی نبی کے بیٹے کو قرآن، نبی کے بیٹے کو اولاد زحمت نہیں مانی. قرآن کہنے گئی، قرآن اسی بارے میں نقشہ کھینچ رہا ہے. اولاد زحمت مت بنائیے، اولاد رحمت کیسی ہے. ادھر بولا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے. آخری جملہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، حضرت بھی تشریف لے چکے ہیں. حضرت کے سامنے میں سبق سنا رہا تھا. ادھر بولا میں نے خواب دیکھا ہے، اولاد رحمت کا نقشہ. ادھر بولا بیٹا میں نے خواب دیکھا. ادھر کیا ہے؟ فارسی کا لفظ. ادھر مطلب باپ. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ادھر بولا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باپ دیکھا ہے. یہ میں خود دیکھتا ہوں کہ تجھ کو ذبح کرتا ہوں اور تیرے ہی خون سے اپنے ہاتھ کو رنگتا ہوں. سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پہ، زمین و آسمان حیران کی اس لطار گزاری پہ. ابا نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا خواب دیکھ کے آیا ہوں، خنجر میرا ہے، گلا تیرا ہے، منشا پروردگار کی ہے. اس اولاد کو جس کو رات کی تنہائیوں میں مانگا گیا ہے، رب حبلی من الصالحین، مولا مجھے نیک صالح اولاد دے دے. اس اولاد کے لیے خواب دیکھ رہے کہ ذبح کر رہا ہوں. اب نیک اولاد کیا کرتی ہے؟ سلنڈر کر جاتی ہے. ہمارے واجبات موجود ہے. ابا جس وقت بیمار تھے تو کتنا جھڑکتے تھے، اور یہ ابا نے قرآن کہہ رہا ہے جھڑکے گا باپ، اس لیے کہ کمزور ہو جاتا ہے باپ. اور بڑھاپا مطلب بچپن. آپ ابھی ہمارے بیٹے نے ایک تماچا مارا، ابھی مجھے بیٹے نے ایک تماچا مارا، میں مسکرا دیا، اس لیے کہ بچہ ہے. آپ کو بھی مسکرانا ہے. جب ابا 70 سال کے ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، بکیں گے، کیا کہتے ہیں کہ بچے کی ایڑی میں طاقت ہوتی ہے. اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی رکھی، کیا ہوا؟ پانی کا چشمہ. ایڑی میں طاقت، جوانوں کی کمر میں طاقت ہوا کرتی ہے، اب بوڑھے لوگوں کے زبان میں طاقت. خوب بکیں گے ابا، لیکن اس بکنے کو سمجھ کے سہ لیجیے. اللہ آپ کے لیے بشارت دے گا، اللہ آپ کے لیے کامیابی دے گا. اب کون آپ کا ابا کے جانے کا کون بکے گا؟ وہ دعائیں ہوا کرتی ہیں میرے عزیزوں، میرے ابا کے سرداروں. وہ باپ کی بددعا نہیں، باپ کی گالی نہیں ہوا کرتی، وہ دعائیں ہوا کرتی. ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، کس وقت مانگا ہے؟ اللہ رب العزت نے بیٹے خواب دیکھا ہے، ذبح کرنے کا حکم ہے. جو نیک صالح اولاد ہوتی ہے سرنڈر کر دیتی ہے. ابا جس کا حکم ملا ہے، وادی مینا کی طرف چلے ہیں، ادھر خنجر مارا گیا ہے، ادھر کہا گیا ابراہیم میرا کام خون بہانا نہیں، بلکہ میرا کام آزمائش تھا. تیری اس آزمائش کو آج کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے، آنے والی نسلوں میں اللہ کے رسول آئیں گے، عمر آئیں گے، ابو بکر آئیں گے، عثمان آئیں گے، علی آئیں گے، حیدر کرار آئیں گے، انجینئر آئیں گے، ڈاکٹر آئیں گے، پائلٹ آئیں گے، محدث آئیں گے، مفکر آئیں گے. تیری اس عبادت کو اس وقت تک میں قبول میں زندہ رکھوں گا جب تک 10 تاریخ کو، 10 ذوالحجہ کو، بقرعید کے دن اپنے جانور پہ چھری چلا کے یہ ثابت نہ کرنے کہ ہم ابراہیم سے محبت کرنے والے ہیں. یہ کس کا نتیجہ ہے؟ ایک صالح اولاد. یاد رکھیے گا، آپ اور ہمیں قرآن میں حدیث کہہ رہا ہے ولد صالح کی بات کیجیے. ولد آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے نام اعمال میں نیکی جھوٹی چلی جائے گی. اور ولد صالح کہاں سے ملے گا؟ ولد صالح کہاں سے ملے گا؟ آپ سوچیے گا. کون سے جی پی ایس میں جائیں گے، آر پی ایس میں جائیں گے، جے این یو کے ولد صالح کی تربیت ہونے کا. میری پردہ کے پیچھے بہنیں، آپ کی قوم سے جو نسل نکلے گی وہی ولد صالح. لوگ حسین حسین رکھتے ہیں، حسین سید، حسین آقا، حسین ملجا، حسین ماوا، حسین باغ نبی کی خوشبو، حسین میرے علی کی خوشبو، حسین ملت کا تاج بھی ہے، حسین سچ کا مزاج بھی ہے، حسین زندہ تھا آج بھی. سبحان اللہ. حسین کو جاننے والی میری بہن، آپ کو الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا بے حیا کر رہا ہے،
غریبی میں کیا رکھا ہے؟ اسکرٹ پہن، بے پردہ ہو جا۔ نانا میری بہنیں، حیات سے جب آپ فاطمہ کی تعلیم تو لیجیے گا، ابا کے پاس ہاتھ دکھا دے، اللہ امام کائنات کی بیٹی، امام الانبیاء کی بیٹی، پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے دی ہے غلامی، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، دشت قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا، وہ کسی کی وہ خدا کی رضا بن کے آیا، مجتبی مصطفیٰ بن کے آیا۔ آپ انسپکٹر صاحب کی بیٹی ہے، ڈاکٹر صاحب کی بیٹی ہے، کسان صاحب کی بیٹی ہے، اور ایک امام کائنات کی بیٹی ہے، ابا کو ہاتھ دکھاتی ہے۔ میرے عزیزوں، غریبی سے کمپرمائز کر لو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ ابا کو ہاتھ دکھاتی ہے اور ابا کو کہتی ہے ابا چکی چلاتے چلاتے ہاتھ پھس گئے ہیں، کچھ غلام ہمیں دے دیجئے نا۔ ابا نے مسکراتے، ابا بھی تو ابا تھے، ابا بھی ابا تھے، پورے کائنات کے مولا ہے، پورے کائنات کے آقا ہے۔ ابا نے کہا بیٹی محمد تو دنیا سے غلام کو آزاد کرنے کے لیے آیا ہے۔ ایسا بابو یہ سب تو پٹنہ میں چلا کرتا ہے، بلڈر صاحب کونسل لے کے چل رہے ہیں، باڈی گارڈ لے کے چل رہے ہیں، یہ تو دنیا والے کیا کرتے ہیں، یہ تو محمد کا دروازہ ہے۔ محمد پوری کائنات سے غلام کو آزاد کرنے کے لیے آیا ہے۔ محمد کے دروازے کی رونق کنیز اور غلام نگی، جا بیٹی سبحان اللہ پڑھا کر، جا بیٹی الحمدللہ پڑھا کر، جا بیٹی اللہ اکبر پڑھا کر، سیدہ طیبہ طاہرہ تو ہے خاتون جنت کی ماں، تو ہے خاتون جنت کی ماں فاطمہ۔ سیدہ فاطمہ نے چکی چلایا، سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، اور قرآن کی تلاوت کی۔ آپ جب نماز پڑھتی ہیں تو آپ کا 3 سال کا بیٹا بھی بغل میں نماز پڑھتا ہے، 3 سال کی بیٹی بھی نماز پڑھتی ہے۔ حسین کے کان میں اماں کی تلاوت گئی ہے، حسین نے اماں سے وعدہ کیا اماں تو چکی چلاتے چلاتے قرآن کو نہیں بھول رہی ہے، حسین سر کٹاتے کٹاتے قرآن کو نہیں بھول رہی ہے۔ حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق قوانی، حسین عباس کا سلاقہ، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین دل ہے، حسین جان ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسمان ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین ابھی مسلوق گفتگو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے۔ میری بہنیں، آپ کے کوکھ سے جو جنم لے گا نا وہی کیریکٹر کو سنوارے گا۔ آپ کو ضرورت ہے کہ اپنی اولاد کو نیک صالح بنائیے۔ اسلام کہتا ہے سب سے بڑا مدرسہ حیدرآباد ہے یا ہمارے پٹنہ کا محمدیہ مدرسہ ہے؟ نہ سب سے بڑا مدرسہ ہے میری اماں میری بہنیں تیری کوکھ ہے، تیری گود ہے۔ سب سے بڑی یونیورسٹی وہی کہتی ہے۔ اسلام کہتا ہے الدنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، دنیا چند لمحوں کی فائدہ اٹھانے والی جگہ ہے، بہترین چیز نیک ماں، نیک بہن، نیک بیٹی ہے۔ اللہ عزت سے دعا کیجئے کہ جناب چچا اسماعیل صاحب نے جو اپنے پیچھے اولاد کو چھوڑ دیا ہے، تمام اولاد کو اللہ نیک صالح بنائے، اور ماشاءاللہ نیک صالح بھی ہے، ہر وقت مدرسہ مسجد خانقاہ کی کرتے رہتے ہیں۔ مزید اپنے والدین کے لیے دعا استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ اتنی موسم کے تیور بالکل بدلے میں ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اتنی دیر تک ہماری گزارشات کو سنا۔ اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، حیات باقی، ملاقات باقی، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔